اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیوں، ان کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری ایک بات دیکھ لیتے ہیں لیسن کے آغاز سے پہلے۔ سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق علم، کتاب و سنت کا علم تو دین ہے، بس یہ دیکھو کہ تم کس شخص سے اپنے دین کو لیتے ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جس شخص سے آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا عمل دیکھنا بھی ضروری ہے۔ سکھانے والا قرآن اور سنت پر خود بھی عمل پیرا ہے یا نہیں ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ سیکھنے والوں پر اس کا عمل بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ سکھانے والا اگر خود باعمل انسان ہوگا تو سیکھنے والوں کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی فرشتہ نظر آئے گا، نہیں، بلکہ کم از کم وہ فرائض کی پابندی کرتا ہو، غیبت، جھوٹ، ایمانت وغیرہ اس کی دیکھی جائے، یا حرام کاموں سے بچتا ہو۔ اخلاق کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا عمدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بعمل انسان بنائے، اللہ رب العزت ہمیں بہترین طریقے سے علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ، تو ساتھیوں نکال لیجیے، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31 and 32 بھی چھوٹی سی ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم عین کی ساؤنڈ آئے گی، عین زبر آدم الاسماء، بڑی مد 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، کلہا ثم، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جی کل ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، میم مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2، نون مشدد، میم مشدد، یہاں پہ آواز ناک میں ٹھہراتے ہیں۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال لا نہیں کریں گے، لا، لام زبر لا، فقال انبئونی، ان نہیں کریں گے بلکہ حمزہ کو میم چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ملائیں گے، انبئونی بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين۔ آیت نمبر 32، قالوا قاف کو پر، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اگین گنہ، نون مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ناک کی ہڈی خشوم میں ٹھہراتے ہیں آواز کو، انک انت العلیم الحکیم،
آت العلیم الحکیم۔ ایک بار دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جتنا زیادہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے اتنی ہی تجوید آپ کی انشاءاللہ بہت بہترین ہوگی۔ اب چلتے ہیں قرآنی قاعدہ۔ تو ساتھیو قرآنی قاعدے میں ہم پڑھے ہیں حروف مرکبات، یعنی جن کو الگ الگ کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، واو، میم، قاف، الف، لام، را، جیم، لام، خا، لام، تا، با، لام، غین، غین ادنا حلق، ٹھیک ہے، غین کا دھیان رکھنا ہے۔ نون، فا، سین، غین، یا، الف، فا، یا، ہاء، کاف، الف، نون، غین، ضاد، با، کاف، تا، با، را، یا، با۔ تو ساتھیو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ دو قسم کی ہم غلطیاں کرتے ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ ہم نے دیکھا لحن کیا ہوتا ہے، تجوید یا قواعد کے بغیر قرآن پاک پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور اگر لہجہ یا غلطی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور قرآن تجوید میں یہ صرف غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لحن جلی سے کیا مراد ہے۔ لحن جلی سے مراد بڑی غلطی، ایسی غلطی جس کے کرنے سے قرآنی کلمات کے معنی اور مفہوم بدل جائے۔ یہ غلطی حرام کے درجے پہ ہے اور یہ کرنا بالکل ممنوع ہے۔ اب اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے معنی اور مفہوم قرآن پاک پر بدل جاتا ہے، تو ہمیں اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں جس سے قرآن پاک کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تبدیلی حروف، ٹھیک ہے، تبدیلی حرف یا حروف، زیادتی حرف، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات، یہ 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تبدیلی حرف، نمبر 2 زیادتی حرف، نمبر 3 نقصان حرف، نمبر 4 تبدیلی حرکات و علامات۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان اقسام کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لحن جلی آج آپ نے دیکھی، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے جس سے قرآنی کلمات کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں، اور یہ کرنا قرآن پاک میں حرام ہے اور بالکل ممنوع ہے۔ اس کی 4 اقسام آپ نے دیکھی، تبدیلی حرف، اور اس کے جو اقسام کے جو الفاظ ہیں، ان کے نام ہیں، انہی کے اندر ان کے معنی چھپے ہوئے ہیں، تبدیلی حرف، زیادتی حرف، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی معاملہ فرمائے فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔